کیا ہے کہ بڑے سے بڑے کرپشن کے سلسلے میں دوسری پارٹی جناب اگر اس کا پیر کھینچے تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا بھی کرپشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کہیں گے، چلو مل کر کریں گے۔ ایک حمام میں سب آ گئے ہیں، ایک حمام کے برہنہ لوگ کہاں لے جانا چاہتے ہیں آپ ملک کو کہاں لے جانا چاہیے کہ ملک کا تو نام ہونا چاہیے کہ میں یہاں کرپشن نہیں ہے، کرپشن بہت کم ہے اور یہ کرپشن ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں انڈین گورنمنٹ اور انڈین پیپل، انڈین نیشن، یہ تعارف ہونا چاہیے ہمارا عالمی سطح پر۔ یہ نہیں کہ جناب کرپشن میں بہت زیادہ بلندیوں کو چھو رہے ہیں یہ لوگ۔ آپ دیکھیں اس سطح سے بھی ہم کو لوگوں کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا کردار اور اپنا کیریکٹر، اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اس طرح سے آئیے۔ پھر آئیے دوسرا مسئلہ شراب کا ہے۔ شراب کے مسئلے پر میں صرف آپ کو مہاراشٹر کے فیکٹس فیگرز دیتا ہوں کہ پچھلے 3 سال میں مہاراشٹر میں جو شراب کی کشید کا معاملہ ہے، ڈسٹلریز جن کو کہا جاتا ہے، تو مہاراشٹر اس وقت بھارت میں سب سے زیادہ شراب بنانے والی ریاست ہے۔ کیا ہمارے نیک نامی کی بات ہے کیا کہ اس پر خوشیاں منائی جا سکتی ہے کیا اور اس پر شادیاں نہیں بجائے جا سکتے ہیں کیا کہ مہاراشٹر وہ ریاست ہے جو سب سے زیادہ شراب بنا رہی ہے اور پچھلے 3 سال بہت بھیانک رہے، 2012، 2013، 2014 تک کا مارچ، اگر 2012 کے مارچ سے لیں تو یہ وہ 3 سال ہیں کہ جس میں مہاراشٹر میں 100% شراب میں اضافہ ہوا، یعنی 35% پر ایئر، 35% ہر سال کے حساب سے شراب میں 3 سال میں ہم نے دگنا کا اضافہ کیا ہے۔ تو کیا ہماری ملت کے لیے اور انسانیت کے لیے کوئی کامیابی کی بات ہے کیا؟ ہمارے نوجوانوں کو اور ہماری عورتوں کو ہم کی کامیابی اور پرگتی اور وکاس کی طرف لے جا رہے ہیں کیا؟ اور ایسی قوم کوئی پرگتی اور وکاس کر سکے گی کیا کہ جو 3 سال میں ڈبل شراب پینے لگ جائے؟ ناممکن ہے۔ تو آپ دیکھیں بہت دل سوزی کے ساتھ یہ فیکٹس لوگوں کے سامنے رکھنا پڑے گا کہ آج جا کہاں رہے اور کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیے جو بات 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلائی تھی کہ دیکھیں ہم 15 سے 17% کی تعداد میں جس کشتی میں سوار ہے تو اوپری منزلے پر، نیچلے کی منزلے پر تو وہ سب ہے، تو اگر ان لوگوں کے ہاتھ روکے نہیں جائیں گے تو وہ بھی ڈوبیں گے اور آپ کو بھی ڈوبیں گے۔ کہ بخاری کی حدیث نے یہ نہیں بتایا تھا ہم کو 14 سال پہلے کہ یہ جو ہمارا سمندر ہے، سمندر میں چلنے والا جہاز جیسا دیش ہے کہ جس میں اوپر کے عرصے پر ہمیں اور نیچے وہ رہ رہے ہیں، تو کیا وہ اگر چھید کر دے نیچے تو ہم بچ جائیں گے کہ اوپر کے عرصے پر؟ دونوں ڈوبیں گے۔ تو دونوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو ان ہاتھوں پر اس کو روکے کرپشن سے، شراب سے۔ اور آپ دیکھیں کہ روزانہ دنیا میں جو مرنے والوں کی تعداد ہے وہ 1.5 لاکھ کے قریب ہے، یعنی تقریباً 1.5 لاکھ لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں 223 ممالک میں اور 1.5 لاکھ لوگ روز مر بھی جاتے ہیں۔ ذرا فیکٹس فیگرز نکالیے کہ لوگ زیادہ مرتے کس وجہ سے ہیں یا کس چیز کے اثرات سے زیادہ لوگ مرتے ہیں؟ تو 50% سے زیادہ جو لوگوں کی اموات ہے وہ شراب کی وجہ سے۔ شراب کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں، کچھ تو ہے راست ڈائریکٹ ایفیکٹس، کچھ ہے انڈائریکٹ بر راست ایفیکٹس کہ شراب کے اثر میں جو ہے کیا کیا چیزیں ہوئی، شراب کے اثرات سے صحت پر، شاہراہ پر اور دوسرے علاقوں میں شراب 50% سے زیادہ جو ہے خرابیوں کا اور اموات کا جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ اس کے سلسلے میں؟ آپ دیکھیں ہم اپنے مسائل ہیں، اپنی محرومیاں ہیں، اس کے سلسلے میں جائیں گے، بے وجہ گرفتاریاں ہیں، بے وجہ اس کے سلسلے میں بھی جائیں گے، لیکن آپ کو ان پورے 100% کو سامنے رکھتے ہوئے 2 ایشوز پر بھی جانا پڑے گا کہ عربی کرپشن ختم کرو، شراب ختم کرو۔ شراب یہ پاپ جننی جس کو رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ام الخبائث کہہ چکے ہیں، برائیوں کی ماں۔ پاپ جننی تو وہ بھی کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس سے سب سے زیادہ ہم کو جو ہے پیسہ ملتا ہے، ٹیکس ملتا ہے، زیادہ فروخت کی وجہ سے زیادہ سیلز ٹیکس ملتا ہے۔ تو کیا آپ اپنی عوام کو ختم کر کے پیسے جمع کرنا چاہتے ہیں کیا؟ اور جو پیسے آپ سیلز ٹیکس کے ذریعے اور دوسرے انکم ٹیکس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں تو آپ کو دواخانے میں زیادہ دینا ہے، ان خاندانوں کو زیادہ دینا ہے، وہ خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت مہاراشٹر اور مہاراشٹر کے باہر، ہم کو بہت اس پر غور کرنا پڑے گا، متوجہ کرنا پڑے گا۔ دیکھیے اب بھی یہ بات جانیے کہ بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے تصویر ایسی ابھرتی ہے کہ جیسے وہ پورے 85% یا 83% سب کے سب دشمن ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے۔ ایسا نہیں۔ آپ دیکھیں سازشیں کرنے والوں کی تعداد 3 سے 4% سے زیادہ نہیں ہے، اور سازشیں کرنے والوں کا تعاون کرنے والوں کی تعداد بھی 15% سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر بچ گئے کتنے؟ 70% لوگ۔
ملک میں 70% ایسے لوگ اب بھی ایسے ہیں کہ جو دل کے اچھے ہیں، معاملات کے اچھے ہیں، جن سے جا کر بات کی جا سکتی، جن کے سامنے ڈائلاگ کیا جا سکتا، جن کو بتایا جا سکتا کہ دیکھو بھائی توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، ہمارے ملک کی کامیابی کس میں ہے، ہماری ریاست کی کامیابی کس میں ہے، ہمارے راشٹر کا ہت کس میں ہے، اور راشٹر انترراشٹریہ شکتی کب بنے گا، یہ ساری چیزیں رکھی جا سکتی ہیں ان دو چیزوں کے حوالے سے، کرپشن اور شراب بھی، اور اس کے بعد ہمارے دعوت کے حوالے سے دیکھو توحید، رسالت، آخرت کتنا ضروری ہے ہمارے اور آپ کی کامیابی کے لیے، اور کتنا اچھا ہے ہمارے اور آپ کی فلاح کے لیے۔ اور آپ دیکھیں، آپ تو ابھی 9 فروری کو گواہ بنے ہیں نا، آپ تو 9 فروری کو بہت بڑے گواہ بنے، انشاءاللہ ہم بھی کرنے کی کوشش کریں گے کہ 3,500 کا مجمع، اور اس میں جناب 2,500 ہمارے کلمہ محروم بھائی بہن، اور کون رہنمائی کر رہا ہے؟ جو بظاہر کلمے سے محروم، وہ رہنمائی کر رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ قرآن کتنا ضروری ہے، سیرت مصطفیٰ کتنی ضروری ہے، اور توحید، رسالت، آخرت کتنا کامیابی کا سودا ہے، وہ بتا رہے ہیں، اور ہم بیٹھ جائیں، ہم 15% کچھ بھی نہ کریں، صرف اپنی کمیوں کا محروم ہے، رونا روتے رہیں۔ وہ حقیقت سچائی، اس کا بھی خانہ ہے، لیکن دعوت کا ایک اپنا خانہ ہے۔ ان سارے حوالوں کے باوجود، ان سارے فتنوں کے باوجود، ان ساری محرومی کے باوجود ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور اپنی دعوت دیتے رہیں گے، یہ ہم کو دیتے رہنا پڑے گا۔ تو آپ دیکھیں، یہ بالکل بیلنس اور توازن کے ساتھ ہم کو چلنا پڑے گا۔ صرف مایوس ہو کر بیٹھ جانا، رونے رو کر بیٹھ جانا، صرف شکوے کر کے بیٹھ جانا ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ مثبت یہ ہوگا کہ ساتھ ساتھ ہمیں دعوت کا کام بھی، اصلاح کا کام بھی، لوگوں کو خرابیوں کے جو سوتے ہیں ان کے بارے میں بتانے کا کام ہم کو کرتے رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو واقعی اس کی سمجھ دے، کام لے، ان کے دلوں کو بھی کھول دے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ شراب جب بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایک تو شراب، اور ذرا اس سے نیچے آئیے کولڈ ڈرنک کے سلسلے میں، اس کے بارے میں ہم جب جائزہ لے رہے تھے تو آپ دیکھیے، ایک کولڈ ڈرنک کی اگر آپ کو 1 لیٹر کی باٹل بنانا ہے تو اس کے لیے 15 لیٹر پانی ضائع کرنا پڑتا ہے، جب جا کر 1 لیٹر کی کولڈ ڈرنک بنتی ہے۔ کہ کولڈ ڈرنک ہماری ضرورت ہے کیا؟ بھئی کیوں نہ ہم گنے کے رس کو زیادہ رواج دیں، کیوں نہ ہم لیمو رس کو زیادہ رواج دیں، کیوں نہ ہم چھاچھ کو زیادہ رواج دیں؟ اس سے تو ملک کی دولت بڑھے گی نا، ہمارے کسانوں کی دولت بڑھے گی نا، ہمارے کسانوں کا اس سے فائدہ ہوگا نا۔ کیوں پیپسی اور کولا والی کمپنیوں کا فائدہ کیا جائے؟ ایک تو ہمارا پانی بھی خراب کرے 15 سے 20 لیٹر اپنے 1 لیٹر کے لیے، اور ہمارا زیادہ پیسہ اور زیادہ پیسے کا حصہ ادھر چلا جائے۔ دیکھیے آپ اس پر ہم کو 15% کو تو بہت کتنا غور کرنا پڑے گا، اور کتنا وہ 85-87% کی بات پہنچانا پڑے گی کہ دیکھو بھی آپ اپنی دولت کو کیا کر رہے ہو، اپنی زراعت کا کیا کر رہے ہو، اور اپنے پاس جو سوتے ہیں صحت کے لیے اس کا کیا کر رہے ہو۔ بھئی چھاچھ، لیمو، اور میں نے کیا کہا، گنے کا رس، یہ تو صحت کے لیے صحت افزا ہے نا، لیکن کولڈ ڈرنک تو کوئی صحت افزا نہیں ہوتے نا، یہ تو وقتی طور پر جناب جو کچھ بچے بولتے ہیں زبان پہ چن نقطہ، ارے وہ چن کس کام کا جس سے ہاتھ میں پیسے کی چنچن آنے والی ہے، تنگی آنے، وہ چن کس کام کا، بہت سوچنا پڑے گا۔ لیکن کتنی آسانی سے ضائع کر رہے ہیں ہم جناب اپنے پیسوں کو اور اپنے ملک کی دولت کو، اور ملک کے پانی کو کتنا ضائع کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت بنیادی طور پہ کچھ بہت سے میں نے دیکھا کہ مراٹھی کے بہت سارے اس پر جو ہے رائٹ اپس آئے تھے، کچھ انگریزی میں آئے تھے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو پیش نہیں کر پاتے۔ اخبار میں 1-2 بار آتا ہے، اس کے بعد بات دب جاتی ہے۔ ہماری ذمہ داری کہ ہم اس کو پیش کریں کہ دیکھو بھائی ہمارا بھلا کس میں ہے، ہمارا نقصان کس میں ہے، ہماری اور ہمارے ملک کی، دیش واسیوں کی فلاح کس میں ہے، فائدہ کس میں ہے، کون ہم پر قبضہ کیا ہوا ہے، کون ہماری دولت کو باہر لے کر جا رہا ہے، اور کس کے ہاتھوں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں ہم۔ دیکھیے بہت چیزیں بتانا پڑے گا، بہت سنجیدگی سے بتانا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد ہم یہ بات یاد کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے، تو اس میں جو ذکر شروع میں کیا تھا کہ دعوت اور خدمت خلق، اس کو بہت ٹاپ پرائیورٹی دینا پڑے گی، دعوت اور خدمت خلق کو۔ دعوت کے حوالے سے میں آپ کو بات یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور آپ تو بہت بڑا جلسہ لے چکے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اس وقت اگر آپ جائزہ لیں، آپ مختلف جو ہماری جماعتیں ہیں ان کا جائزہ لیں، مختلف تنظیمیں ان کا جائزہ لیں، اور ان میں بالخصوص ان کا جائزہ لیں کہ جو ان برادران وطن میں یعنی کلمہ محروم بہن بھائیوں میں کام کر رہے ہیں، آپ ان کی رپورٹس لیں، آپ دیکھیں گے اور آپ محسوس کریں گے، اور ایسی رپورٹس آپ کے پاس آئے گی کہ اس وقت برادران وطن اور برادران عالم اور خواہران عالم ان سب کے دل نرم ہیں، وہ سب حالات سے پریشان ہیں، وہ سب سبسٹیٹیوٹ الٹرنیٹ اور آپشن چاہتے ہیں کہ ہم جہاں ہیں وہاں مطمئن نہیں ہیں، ہم سب پریشان ہیں، لیکن الٹرنیٹ کیا ہے، کیا چیز ہے جس کی طرف ہم جائیں؟ تو آپ دیکھیں ایسے میں دعوت اور خدمت خلق کی الٹرنیٹ ہے۔
دعوت کے تحت جب بھی ہم ان کو بتائیں گے دیکھو یہ ہے توحید، یہ ہے رسالت، یہ ہے آخرت، اس میں دنیا کا بھی مسئلہ حل ہوگا، آخرت کی بھی مسئلہ حل ہوگا، تو لوگ دوڑیں گے ہماری طرف، دوڑیں گے. اور وہ دن زیادہ دور نہیں ہوگا کہ 800 سال کی طرح کل بھی آپ سے لوگ کہیں گے صاحب آپ کا مقام ہے دلی. اس توحید اور رسالت اور آخرت کے خزانے کے ساتھ اور اس قرآن اور سیرت کے خزانے کے ساتھ آپ محروم مغلوب رہنے والی قوم نہیں ہونا چاہیے، آپ کو تو وہاں ہونا چاہیے. کل وہی ہوگا کہ آپ کے بارے میں وہ یہی سوچ سکیں گے. آپ دیکھیں دعوت کے سلسلے میں لوگوں کے ذہن کتنے کھلے ہیں یہاں تو آپ جانتے ہیں. میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے ہالینڈ کی رکھنا چاہتا ہوں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ دیکھیے لوگ کتنے کھلے ذہن کے، نرم ذہن کے، اور کتنے امکانات اور اپرچونٹیز ہیں، مواقع ہیں، آپ اس پر غور کیجئے. اور کتنے ifs and buts، کنتو پرنتو، اس کے باوجود لوگ اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں. صرف ایک واقعے سے آپ کے سامنے پورا منظر نامہ کھل جائے گا. تو میں آپ کو ہالینڈ ایمسٹرڈم کی مثال دینا چاہتا ہوں. چند مہینوں پہلے وہاں کیا ہوا کہ ایمسٹرڈم میں جو اسلامک سینٹر ہے اور وہاں کے جو امام ہیں تو بڑے بہترین آدمی ہیں. وہ کرتے ہیں کیا ہے کہ جمعہ کے دن ان کا خطبہ جمعہ پہلے ہوتا ہے، نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے بعد بھائی بہن وہاں بیٹھ جاتے ہیں، سوالات جوابات ہوتے ہیں، ان کے مسائل کا حل بتایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ چلتا ہے. اس کے بعد ان کا ایک معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے طے کر کے رکھا ہے کہ وہ اور ان کا 11 سالہ بچہ وہ ایمسٹرڈم کی سڑکوں پر نکل جاتے ہیں، بالکل بے باکی کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ سڑکوں پر نکل جاتے ہیں. ان کے پاس ایک چھوٹی کتاب ہوتی ہے، اس کتاب کا نام ہے انگلش میں وے ٹو پیراڈائز، جنت کا راستہ. کیا نام رکھا ہے دیکھیں ذرا غور تو کیجیے. ایمسٹرڈم فحاشی میں بہت آگے ہے، ہالینڈ فحاشی میں بہت آگے ہے، اور ہالینڈ وہ ملک ہے کہ ایسی فتنہ سامانیہ بہت کی گئی ہے. تو وہاں کے سلسلے میں ایمسٹرڈم کے سلسلے میں وہ بالکل جناب درانہ نکل جاتے ہیں وے ٹو پیراڈائز نام کی کتاب لے کر، جنت کا راستہ کتاب لے کر، اور جناب ملاقاتیں کرتے ہیں. وہ کسی سے کہتے ہیں کہ او سسٹر، او بردر، یہ کتاب پڑھیے، یہ کتاب بہت اچھی ہے جو پیراڈائز کا راستہ بتائے گی، جہنم ہیل کے راستے سے روکے گی، تم کو بہت بڑی سکسیس کامیابی ملے گی، اور بہت بڑے لاس ناکامی سے تم بچو گے. ایسی جناب وہ درخواستیں کرتے ہیں. کچھ لوگ لیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تھینک یو کہتے، شکریہ ادا کرتے ہیں. کچھ لوگ شانے اچکا کر چلے جاتے ہیں، کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، ایسے فضول چیزوں کے لیے کچھ ایسا کر کے چل جاتے ہیں. ان کا اپنا، لیکن یہ معاملہ جاری ہے، نتائج بھی آ رہے ہیں، لوگ قبول کر رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، عیسائیت چھوڑ رہے ہیں، وغیرہ سب ہو رہا ہے. ایک دن خوب برف باری ہو رہی تھی ایمسٹرڈم میں، تو اور ان کی طبیعت خراب تھی امام صاحب کی، تو انہوں نے سوچا کہ آج ایسا کرتے ہیں کہ آج نہیں جاتے ہیں، آج کا جمعہ ڈراپ کرتے ہیں، بعد میں اگلے جمعہ جائیں گے. تو ہمارا تو یہ ہمیشہ کا کام ہے. لیکن ان کا جو بچہ تھا 11 سال کا، اس نے کہا کہ ابو اگر ہم آج نہیں جائیں گے تو کتنے لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. ایمسٹرڈم کا 11 سالہ لڑکا، 5th اسٹینڈرڈ کا ہے، 5ویں کا، اس نے کہا کہ ابو کتنے لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں آج کا دن. آپ دیکھیں ہم کوپرا پھاٹے میں، پوسد میں، اورنگ آباد میں کیا درد ہے ہمارے دل میں کہ لاکھوں لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہمارے دل میں کوئی درد نہیں کہ ان کو بھی جنت کی کتاب دی جائے، جنت کا راستہ بتایا جائے. درد اور سوز سے ان سے جا کر گزارش کی جائے کہ چلو جنت کی طرف، بچو دوزخ سے، چلو اللہ کی طرف، اور بچو شرک سے. کتنا درد ہے ہمارے پاس. بہت کم لوگ، خال لوگ بھی لوگ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. لاکھوں لوگوں کے درمیان جو آپ کو سننا چاہتے ہیں. اور جناب وہ بچے نے کہا، باپ تو اور تڑپ گئے. لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹا آج طبیعت اتنی خراب ہے اور موسم اتنا خراب ہے، برف باری مستقل ہو رہی ہے، کہا کہ بیٹا میں نہیں چاہ سکوں گا، طبیعت اور خراب ہو جائے گی، میں کام نہیں کر پاؤں گا. بچے نے ہمت سے ایک بات کہی، پورے درد اور ہمت سے. اس نے کہا کہ ابو کیا ایسا ہو سکتا کہ آپ تو کریں آرام، مجھے دے دیجیے وہ کتابیں، میں جاتا ہوں اور میں وہ دعوت کا کام کر کے آتا ہوں، کتابیں بانٹ کر آتا ہوں جنت کے راستے. وہ تو دہل گئے. انہوں نے کہا کہ بیٹے یہاں کی ٹریفک اور یہاں کے لوگ، پتہ نہیں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی انبن ہو جائے، کوئی انہونی ہو جائے. انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسا کرتے تم بھی ڈراپ کرو نا، اگلے جمعہ جائیں گے. بچہ مصر ہو گیا، 5ویں کا بچہ. اس نے کہا کہ نہیں ابو میں تو جاؤں گا، آپ کتابیں، مجھے تو پتا ہے آپ کیا بولتے ہیں، کتنے سینٹنس بولنا ہے، کس انداز میں پولائٹلی بہت انکساری کے ساتھ اخلاصات کرنا ہے، تو میں تو جاؤں. بہت دل پر پتھر رکھ کر اس کو جناب امام صاحب نے دے دی کتابیں. وہ گیا باہر. اب جناب ایک ایک کو درخواستیں کر رہا ہے کہ وہ انکل، وہ آنٹی یہ کتاب پڑھیے، یہ بہت اچھا ہے. لوگ بہت خوشی خوشی سے کتاب لے رہے ہیں. کتنی برفباری، سخت، ایک اکیلا چھوٹا سا 11 سالہ بچہ آ گیا اور ہم کو کہتا ہے کہ دیکھو سکسیس، کامیابی کی طرف چلو، ناکامی لاس سے بچو. تو اس لوگوں نے کتابیں لینا شروع کر.
کچھ دیر کے بعد کتابیں ختم ہوئی، ایک کتاب بچی، برف باری تیز ہو گئی، کوئی جانے والا ہے نہیں۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ چلو گھر چل جاتے ہیں، ایک تو کتاب بچی ہے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ کاش کوئی ایک آدھ ایسا محروم ہو کہ جس کو کتاب کی ضرورت ہو، میں یہ لے کر چلے جاؤں تو کیسا ہوگا۔ تو اس نے کیا کیا، پھر بعد میں ان کا معمول ہوتا تھا گھروں پر نوک دیتے تھے، کھٹکا دیتے تھے، اور اس کے بعد کتابیں دے کر جاتے تھے۔ وہ ایک گھر پر گیا، اس نے 3 بار بیل دبائی، کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ یہ اسلامی اصول ہے، باہر یوروپ میں بھی اس کو برتتے ہیں کہ آپ 3 بیل دبائیں، اگر جواب نہیں ہے تو واپس چلے جائیں، پھر تپ تپاتے نہ رہے بالکل جنگلیوں کی طرح۔ لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں کیا بات ڈالی اور اس کے ذہن میں کیا تھا، اس نے تپ تپانا شروع کر دیا، اور تب اس نے محسوس کیا کہ اندر سے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے۔ وہ بہت خوش ہوا، چلو کوئی تو ہے، کوئی آ رہا ہے۔ پھر جب دروازہ کھلا تو ایک بڑی عمر کی بڑھیا، ایک عیسائی بڑھیا وہاں سے نکلی۔ پہلے تو وہ دنگ رہ گئی 11 سالہ بچے کو دیکھ کر کہ اتنی سخت برف باری ہے، اس میں معصوم سا بچہ کھڑا ہو۔ اس نے کہا بیٹے تم یہاں کیوں آئے ہو، کیوں کھڑے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا آنٹی میں یہ کتاب دینے کے لیے آپ کے پاس آئی، یہ وے ٹو پیراڈائز ہے، جنت کے راستے کتاب ہے آنٹی، اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ بہت بڑے نقصان ہیل سے بچ جائے گی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو ریسپانس دے، جواب دیں، ہمارا ای میل ایڈریس فون وغیرہ اس پر ہے۔ اس نے تو پہلے گلے لگا لیا، اس نے 11 سالے بچے گلے لگائے، بیٹے تم کتنے اچھے ہو کہ تم اپنی پرواہ کیے بغیر، موسم کی پرواہ کیے بغیر ہمارے گھر تک آ گئے اور ہم کو تم اتنی محبت سے دعوت دے رہے ہو۔ پھر اس نے کہا کہ بیٹے میں ضرور تم کو اس کا ریسپانس دوں گی، جواب دوں گی۔ اب وہ جناب اس نے دروازہ بند کیا، خوشی خوشی گھر آ گیا، اس نے گھر آ کر یہ بات بتائی اپنے ماں باپ۔ 8 دن گزرے، اگلا جمعہ آیا، اگلے جمعہ پھر امام صاحب نے جناب خطبہ جمعہ دیا، نماز ہوئی، آگے کے سوال جواب، اور پیچھے سے وہ عیسائی خاتون کھڑی ہوئی اور اس نے سلام کیا، اس نے کہا کہ بھائیوں میں پچھلے جمعہ سے تمہاری بہن بن گئی ہوں، میں اب تک عیسائی تھی لیکن میں پچھلے جمعہ سے تمہاری بہن بن گئی ہوں، اور آج تمہارے پاس حاضر ہو گئی۔ مجھے پتا چلا کہ آپ جمعہ کے دن ایسا پروگرام رکھتے ہو تو میں یہاں آ گئی، اور مجھے خوشی ہے کہ میں اب آپ لوگوں کی بہن بن گئی ہوں۔ سب لوگوں نے صدائے تحسین بلند کی کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ بہن آپ کو یہ اسلام کی دعوت دی کس نے پہنچایا آپ تک اسلام کا پیغام؟ اس نے کہا کہ وہ جو چھوٹا سا بچہ ہے نا، انوسینٹ اینجل، وہ جو معصوم فرشتہ ہے نا، اس نے میری زندگی بدل دی۔ اور پھر اس نے بتایا کہ بھائیوں اگر 2 منٹ ہو تو میری بات سن لو کہ میرے ساتھ اللہ نے کیسی مہربانی کی۔ اس نے کہا کہ گاڈ نے میرے ساتھ کیسی مہربانی کی، میری بات سن لو۔ لوگوں نے کہا بالکل سنائیے سچر۔ پھر اس نے کہا کہ پچھلے جمعہ کو میں جس وقت بچے نے گھر پر بیل دبائی تو میں پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال چکی تھی، میں پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال چکی تھی، اس لیے کہ 1 سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہوا، میں 1 سال سے جہنم کی زندگی جی رہی تھی، میری زندگی میں کوئی بھی نہیں تھا، بچے پوچھتے نہیں تھے، تو میری زندگی جہنم سے بدتر تھی، موت سے بدتر تھی۔ اس لیے پچھلے جمعہ سے پہلے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اب جمعہ کو سوسائڈ کرنا ہے، مر جانا ہے اور اپنی ساری تکلیفوں کو ختم کر دینا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں وہاں سے اس پھندے کو لگا کر لٹک جاتی، یہ آواز آئی 3 بیل کی، تب بھی میں نے سوچا کوئی ہاکر ہوگا، کیوں دیکھیں، کیوں ٹائم ویسٹ کریں، چلو اپنے فیصلے کو پورا کریں۔ لیکن پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں کوئی دیکھ تو لو، اور پھر میں اس کے بعد آئی تو میں نے اس فرشتے کو دیکھا اور میرے دل کی دنیا بدل گئی، مجھے جنت کا راستہ مل گیا اور مجھے اس رسی کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ تو بھائیو میں آج سے تمہاری بہن ہوں۔ لوگوں نے صدائے تحسین بلند کی اور لوگوں نے کہا کہ اے کہا اللہ ویسا جذبہ، اس بچے کے جیسا جذبہ ہم کو بھی دے دے۔ رک جائیے، کیا سبق ملا اس سے سبق یہ ملا محترم حضرات کہ آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا ہے، دل بدلنا میرا آپ کا کام نہیں ہے۔ دل بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا اپنا پورا ماسٹر پلان کام کر رہا ہے، اس کا پورا نظام کام کر رہا ہے۔ وہ صرف چاہتا ہے کہ آپ جائیں، درد سے، مہربانی سے، ہمدردی سے ان سے کہیں کہ آؤ اسلام کی طرف، بچو جہنم سے، آؤ جنت کی طرف، قبول کر لو توحید، قبول کر لو رسالت آخرت کو۔ آپ سے کتنا کہے، ہم سے کتنا کہے، وہ اس کے منتظر ہے۔ اور کتنے حالات تھے کہ ذرا غور تو کیجیے، سخت برف، امام صاحب جانا نہیں چاہتے تھے، بچے کو بھیجنا نہیں چاہتے تھے، بچہ گیا، آخری کتاب تھی، 3 بیل دبا چکا تھا، اب اس کے بعد اس نے بھی واپس جانا چاہیے تھا۔ کتنے کنتو پرنتو ہے، کتنے ifs and buts ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا راستہ دے دیا۔ کیا پتہ چلا کہ ہم صرف کام کرنے کے مکلف ہے، نتائج کے نہیں۔ دل بدلنا ہمارا کام ہے، دل والوں تک اس خالق دل کا پیغام پہنچائیے، صرف دل والوں تک یہ دل چاہیے۔
ہمارے دل میں وہ جذبہ، وہ ہمدردی، وہ درد موجود رہنا چاہیے کہ ایک ایک کو جنت کی طرف لے جانا ہے اور ایک ایک کو جہنم سے بچانا ہے. اور کیا نہیں ہوگا؟ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے گئے ہیں، وہ کل نکلنے والے سورج سے بھی زیادہ برحق ہے کہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب کوئی پکا گھر زمین پر اور کوئی خیمہ ٹینٹ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں کلمہ داخل نہیں ہوگا. تو یہ تو ہو کے ہی رہنا ہے. سوال ہے کہ واجب کیا کر رہا ہے اور یہ 170 کروڑ مسلمان کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں اور 58 ممالک کیا کر رہے ہیں. سوال صرف اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پلٹ جاؤ گے 170 کروڑ لوگوں تو يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ غیر قوم سے بدل دے گا تم کو. رہ جاؤ اپنی نالائقیوں میں، اپنی بدمستیوں میں. اللہ تعالیٰ دوسروں کو کھڑا کر کے کام لے گا. ہے یا یورش تاتار کے فسانوں سے، پاسوا مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے. تو یہی ہوگا، آج بھی یہ ہو رہا، کل بھی یہ ہوگا. اور یقین جانیے جو لوگ آ رہے ہیں نیا خون، تازہ خون، اخلاص کے ساتھ خون، وہ ہم سے زیادہ تیز گام ہیں. وہ ہماری طرف سست نہیں ہے، وہ ہماری طرف بے حوصلہ نہیں ہے. وہ بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ. ایسے ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسی تبدیل لائے گا. تو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد دوسری بات جو ہے کہ میں نے کہا خدمت خلق. خلق کی خدمت کے سلسلے میں بہت سارے کام ہیں. یعنی مسلمانوں کے حقوق کے سلسلے میں نے کچھ باتیں وغیرہ کہی ہے. مفتی صاحب نے ایک گزارش کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بے حیائی جو اس وقت بڑے پیمانے پر ہے، کیا سد بابو. دیکھیں یہ ڈبی جو میرے ہاتھ میں ہے 3 سے 5 انچ کی، یہ اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ڈبی میں رکھتے ہیں، اس کے استعمال میں مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کی اطاعت میں کتنی ہے اور اللہ کی بے اطاعتی میں کتنی ہے. میرے بیوی کے ہاتھ میں، میرے بچوں کے ہاتھ میں، آپ کے بیوی بچوں کے ہاتھ میں، آپ کے گھر والوں کے ہاتھ میں ایسی ڈبیاں ہو سکتی ہیں، رکھیے، رہنا چاہیے. بہت کام کی ڈبیاں، لیکن کیا استعمال صحیح ہے؟ کہ ویب سائٹ صحیح ہے؟ کہ اصلاح کی ویب سائٹ ہے کہ فساد کی ویب سائٹ ہے؟ یہ بہت گہری نظر رکھنا پڑے گا. بہت ضروری ہے تو بچوں کے پاس رکھنا پڑے گا، کنٹرول کے ساتھ رکھنا پڑے گا، ان خرابیوں کے بغیر رکھنا پڑے گا. اور کیا وہ ڈبہ بہت اچھا ڈبہ ہے. شیطانی کام لوگ زیادہ اس سے لیتے ہیں. ٹی وی ہو سکتا ہے یا کمپیوٹر اسکرین ہو سکتا ہے. کیا کام لیا جا رہا ہے اس سے؟ کام اچھے بہت لیے جا سکتے ہیں اس سے کہ دنیا میں جناب کیا کیا کام ہو رہا ہے. یوٹیوب پر قرآن کتنے ہیں، اسلامی تقاریر کتنے ہیں، حدیث کے مجموعے کہاں کہاں ہیں، اسلامی تاریخ وہ سب معلوم کی جا سکتی، پڑھی جا سکتی، ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی، فری سب کیا جا سکتا. لیکن کیا وہ استعمال ہے؟ کیا اس کے بجائے ہمارے بچے، ہماری نسل فلمیں دیکھ رہی ہے، گانے دیکھ رہی ہے، میوزک دیکھنا چاہتی ہے، فحاشی دیکھنا چاہتی ہے؟ غور کرنا پڑے گا. ہمارے بچوں پر غور کرنا، ہم کیا دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں لوگ، یاد دلاتے ہیں ہم کو کہ واہ صاحب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ 11 سالہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیرنے تیار ہے. کیا جذبہ ہے، اور واقعی کیا جذبہ ہے. میں نے کہا صاحب ہم تو اتنے دور ہیں، اتنے دور ہیں کہ ہم میں تو اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ چھری گلے پر پھیرنا تو دور، ہم اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھیننے کی بھی قدرت نہیں رکھتے. ہماری اتنی بھی چلتی نہیں، اتنی بھی قدرت نہیں کہ اس کے بعد ریموٹ چھین لیں. زیادہ سے زیادہ سمجھدار بوڑھے یہ کر سکتے ہیں کہ گھر سے باہر نکل جاؤ تاکہ وہ کیا دیکھ رہا ہو معلوم ہی نہ ہو. اپن مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں گے یا کوئی اور ایسی دینی مجلس میں چل جائیں گے، دینی مجلس میں، اور چل کرنے دو اس کو. تو اتنی بھی ہمت ہمیں کیا یہی لے کر جانا چاہتے ہیں؟ کیا ایسی بیوی بچوں کو چھوڑنا؟ اور کیا اسی سے او انفسکم و اہلی کا حق ادا ہوگا کیا اس سے؟ تو آپ دیکھیں وہ جو باتیں ہیں کہ گھر کی اصلاح، بیوی کی اصلاح، بچوں کی اصلاح، بہت متوجہ ہونا پڑے گا کہ کتنا صحیح استعمال اس 3 سے 5 انچ کی ڈبی کا اور وہ دونوں جو اسکرین ہے، ٹی وی کا اسکرین ہو یا کمپیوٹر کا اسکرین، کتنا اچھا استعمال کر سکتے ہیں. اور ان کی رگ رگ نس اور پے میں بھرنا پڑے گا کہ دیکھو اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، دیکھو دنیا کی کامیابی، دیکھو آخرت کی کامیابی، اور دیکھو اپنے اور اپنے گھر والوں کو سب کو جاننا کہ بھڑکتے آگ سے بچانا ہے ہم کو. دیکھیں اس پر بہت سنجیدگی سے ہم کو غور کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ کہ جس وقت یہ اعلان کیے جا رہے تھے، ظاہر ہے کہ میں بھی ذاتی طور پر بہت متاثر ہوں، بلکہ میں تو اس سمے میں تو غور کر رہا تھا اور سمجھتا ہوں کہ مفتی کلیم رحمانی صاحب کا یہ مدرسہ، ان کی کوششیں،
میں ان کے سامنے نہیں کہنا چاہ رہا تھا، مجبوراً مجھے آپ کے سامنے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ فسد کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے، کہ ایسی شخصیت کا وجود میں کا رہنا اور یہ سارے کام کرنا اور اتنا زیرو سے جو ہے تو اس کو لاکھوں اور کروڑوں تک لے کر جانا، تو اس میں ہمارا فرض بنتا ہے۔ فرض بات آئی، لوگوں نے جناب ناموں کا اعلان کیا، اچھا کیا، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے اعلان میں۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ آپ دیکھیے ایک موقع تھا ایرانیوں سے جنگ کا، تو ایرانیوں کا جو سپہ سالار تھا تو وہ مارا گیا، اور اس وقت جو ہے تابعین تھے، تو ایک تابعی جو ہے ان کو تاج ملا، اس کا ایرانیوں کے سردار کا تاج ملا۔ تو آپ دیکھیں جو تاج لے کر آتا تھا تو اس کا انعام بھی بڑا ہوا کرتا تھا اور اس کا اعزاز بھی بڑا ہوا کرتا تھا، کیونکہ ظاہر اس نے مار کر لایا ہے، کیونکہ تاج لانے کا مطلب صرف ایسے زمین پر سے تاج چن کر لانے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس نے اس کو مارا بھی ہے اور اس کے بعد وہ تاج لے کر آیا تو اس کا اعزاز بڑا ہے۔ تو کیا ہوگا، لوگ آئے اور سردار جو تھے اس وقت سپہ سالار، ان کے پاس اپنے اپنے لائے ہوئے مالی غنیمت جمع کرنے لگے اور اس کے بعد تقسیم ہوتی تھی۔ تو رات کی تاریکی میں ایک فوجی آیا اور جناب کٹی پھٹی اس کی جو عبا تھی، خمیص تھی، تو سپہ سالار نے دیکھا کہ وہ سپہ سالار خیمے میں آیا اور اس نے کٹی پھٹی عبا میں سے اپنے کیا کرا، ایک تاج نکالا، اس نے چمکتا ہوتا اور وہ رکھا۔ یہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں اس کو، اور وہ چاہتا تھا کہ ان کی نیند بھی خراب نہ ہو، وہ خاموشی سے اس رکھا اور جانے لگا۔ انہوں نے کہا کہ رک جاؤ، ٹھہرو، کون ہو؟ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ کیا لایا؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو مخالف فوج کا سپہ سالار تھا اس کا تاج۔ اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ شخص واپس مڑا اور یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ جس کے لیے کام کیا گیا وہ خوب جانتا ہے۔ تو سوچئے کیا جذبہ ہے اس کا، کیا نام ہو سکتا تھا اس کا، کیا انعام ہو پا سکتا تھا۔ وہ یہ کہہ کر نکل گیا بے نیازی کے ساتھ کہ جس کے لیے کیا گیا وہ خوب جانتا ہے۔ ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے، نام جنہوں نے لکھا ہے اللہ ان کو بھی برکتیں دے، رحمتیں دے، اور یہ بھی اچھا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو جو ترغیب ملتی ہے، لیکن یہ بھی ایک انداز دینے کا، ہم نام ہی نہیں بتانا چاہتے۔ ٹھیک ہے وہ رسید کی حد تک بھی قانونی کاروائی اس کے، لیکن لوگوں میں نہیں، آپ ویسے بھی دے سکتے ہیں۔ میں بھی سوچ رہا تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہ میں وہ سپاہی کی طرح ہوں اور نہ میرا کوئی مرتبہ ہے۔ پھر یہ بھی ہے، میں نے سوچا کہ ہاں بھائی میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے بھی ہوں کہ جو کسی ایک چھوٹے گاؤں یا ایک شہر میں نہیں رہتے، بلکہ جو اورنگ آباد میں رہتے اور جن کے پاس ہر 8 دن یا 15 دن میں تو کم از کم اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز آتی ہے، اور جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی موقع دیتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنا لگایا جائے۔ میں نے سوچا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ میرے گھر میں 4 لوگ، تو میں نے سوچا کہ ہماری جو نمازیں کمزور نمازیں ایسے ہی لشتم پشتم کھڑے رہتے ہیں، تو ایسے کرتے ہیں کہ میرے گھر کے 4 لوگوں کے لیے 4 مصلی خرید لیتے ہیں، اور اس شرمندگی کے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کی کوتاہیوں کو خالی معاف کر دے، صرف کوتاہیوں کو ہی معاف کر دے۔ میں اتنا نالائق میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، گھر والوں کے، تو کم از کم اتنا ہی کر دے اللہ تعالیٰ کہ ہماری وہ نماز کی کوتاہیوں کو ہی معاف کر دے۔ تو ہم کیا دے سکتے ہیں، ہم کون سے دینے والے تھے، اور کس کا کام ہے، کس کا کام ہے، کس کا گھر ہے؟ ہماری کوئی حیثیت ہے کہ اس کے گھر بنانے کی، اور اس کے گھر میں اپنا نام لکھا ہے؟ یہ تو اس کی توفیق کا معاملہ ہے کہ جس کو موقع دے دیا اس کا لگ گیا، یہ تو اس کی طرف سے توفیق کی بات ہے، ورنہ ہماری حیثیت کیا اور ہمارے دینے کی طاقت کیا ہے، اور ہمارے دل کیا ہے، ہمارے دل ہی کیا ہے۔ میں غور کر رہا تھا جب عطا اللہ محمدی صاحب بتا رہے تھے کہ کتنے لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن اچھے کاموں میں خرچ کرنے کو عام طور پہ جذبہ نہیں ہوتا۔ میں جائزہ لیتا ہوں ہماری شادیوں کا، آپ کو پتہ ہے ہمارا شادیوں میں غور کیجئے کہ غریب سے متوسط اور اوپر کے جو طبقے ہیں ان کی شادیاں کتنے کی ہوتی ہیں معلوم آپ کو؟ آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم، کم سے کم 2 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 20 کروڑ۔ یعنی یہ وہ قوم ہے جو کم سے کم 2 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 20 کروڑ بھی ایک شادی میں لگا دیتی ہے۔ 6 اور 7 لاکھ کوئی معنی رکھتے ہیں کہ اس کے سامنے، لیکن جذبے صحیح نہیں ہے، جمع کرنے کا شوق نہیں، اڑانے کا شوق زیادہ ہے، پہنچانے کا شوق نہیں ہے، رکھ کے مرنے کا شوق زیادہ ہے۔ پھر پتہ وہ اولاد بے بھروسہ اولاد ہے کہ ہمارے نام سے کچھ دے یا نہ دے، اللہ رسول کی اطاعت ہے، دے یا نہ دے، بھروسہ نہیں، اس کا رزق ہے، بہت بڑا رزق ہے۔ عقل مند وہ ہے جو آگے بھیج دے،
عقل مند وہ نہیں جو پیچھے رکھ کر مرنے والے ہیں، عقل مند وہ ہے جو آگے بھیجنے والے ہیں، اور وہ عقل مند ہے جو بس اتنا رکھنے والے ہیں کہ یہ فخر و فاقہ کا شکار نہ ہو، ہماری بیوی اور اولاد فخر و فاقہ کا شکار نہ ہو، عقل مندی وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی عقل مندی ہم سب کو نصیب فرما، اور اس سپاہی کا جذبہ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرما، اور یہ جو بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ لے رہا ہے اس میں ہمارا حصہ لگانے کی توفیق عطا فرما۔ ابھی جو اعلان ہوا اس کے مطابق بھی لگانے، اور آئندہ بھی جو ضرورت رہیں گے اللہ اس میں لگانے کی توفیق عطا فرما، اس کو قبول فرما، اور اس سب سے بڑھ کر دعوت کا جو کام ہے اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے دے۔ میں آپ کو آخر میں ایک اعلان کر کے اپنی بات رکھ دیتا ہوں۔ میں نے جو ہے تو وہاں وہ خان صاحب کے مکتبے پر وہ ایک مراٹھی کی کتاب رکھی تھی 10 روپے کی، کہ جس میں 39 ایسے افراد ہیں، 26 تو مہاراشٹر اور بھارت کے ہیں ہندو دھرم کے، اور 13 باہر کے ہیں، کہ جنہوں نے قرآن مجید کے بارے میں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں تعارف کیا ہے۔ تو ہم نے کوشش کی کہ وہ اگر ان کے پاس راز پہنچایا جائے، وہ مراٹھی میں ہے تو بہت ڈائریکٹ ہوگا، اور ان کے جب بڑے افراد نامور جن کو وہ سمجھتے ہیں وہ تعارف کریں گے تو اچھا اثر ان پر ہوگا۔ تو ہم پچھلے 4 مہینوں صرف جیسے مجھ جیسے ٹوٹے پھوٹے نے بھی کوشش کی تو ہم نے 3000 بک جو ہے ان تک پہنچا دی پچھلے 4 مہینے۔ پھر ہم نے ایک اور کوشش کی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو میں نے بانٹنے کا فری بانٹنے کا ارادہ کیا تھا، اور تقریباً 1000 ہم نے فری بانٹنے کے لیے یہاں لائے تھے، تو ہم نے پورا خرچ جا کر ہم بھیجیں گے، آپ کو تو 1.5 روپے میں آئے گا۔ میری گزارش ہے کہ آپ کیا کیجئے کہ اس کو پڑھیے، اچھے سے پڑھیے۔ پھر اس کے بعد اب آپ کے جو یہاں محروم کلمہ بھائی بہن ہیں، یہاں یا جہاں آپ رہتے ہیں، وہ 100 مقامات پر تو مفتی صاحب جو ہے دعوت دیتے ہیں، تو ان سارے مقامات پر جہاں آپ دینا چاہیں تو آپ وہ 1.5 روپے کی آپ اپنے طور پر چھپا کے اور بھی کتابیں دیں۔ دیکھیے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب کس چیز سے دل بدل دے۔ ہم کو تو قیامت میں جا کے معلوم ہوا کہ ارے بھائی تم کو تو معلوم ہی نہیں، وہ تم نے فولڈر دیا تھا، کتاب دی تھی، اسلام پریچے لیا تھا، پریشد پریچے، عید ملن لیا تھا، اور وہ 4 نے قبول کیا، وہاں 2 نے قبول کیا، وہاں 8 نے قبول کیا، وہاں 10 نے قبول کیا، آپ کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ اور وہی سامنے آ جائے اگر میرے اور آپ کی غیب سے تو ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، ہمارے بیوی بچوں کے اور ہمارے ماں باپ کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو یہ دعوت کا کام بہت بڑے پیمانے پر ہے، اور آپ دیکھیں یہ جو سارے مسائل ہے اس کا بڑا حل دعوت ہے۔ دیکھیں ہم طاقت سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم سازش کا جواب سازش نہیں دے سکتے، ہم ان ساری چیزوں کا جواب دیں گے دعوت اور خدمت خلق سے، دعوت اور خدمت خلق سے، پورے ملک کی خدمت، پورے عالم کی خدمت، دعوت اور خدمت خلق کے ذریعے۔ تو آئیے میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں سبحانہ وتعالیٰ تیری اس پاک رات میں ان کو توفیق دے کہ جو کچھ ہم نے سنا کہا اس کو دل کی گہرائیوں میں بٹھا لے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یہ کام جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلدی تکمیل کو پہنچا اور اس کو ایک خیر کا ذریعہ بنا دے، اور ایسے کئی کام جو مہاراشٹر اور مہاراشٹر کے باہر ہوئے دنیا ان کو بھی اللہ تعالیٰ تو قبول کر، اس میں بھی برکت نصیب فرما۔ یہ جو ہمارے ٹیچر حضرات، بچے، سرپرست اور جو اسلام میں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرما، سب کی برائیاں ان کے کھاتوں سے محو کر دے، اور ان کے والدین کے لیے، بچوں کے لیے خیر کا، برکت کا ذریعہ بنا، اور ہم سب کو اس طرح اٹھا کہ تو یہاں کی انسانیت کے لیے، پورے دنیا کے انسانیت سب کے لیے خیر اور دعوت دینے والا، خدمت خلق کرنے والا بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ محترم واجد علی خان صاحب، میرا اپنا احساس یہ ہے کہ زیادہ افراد سے مسافہ اس وقت نہیں کر سکیں، 11:30 بجے ان کی گاڑی چنتا منی جاتی ہیں، حافظ مجیب صاحب لے جا کر چھوڑ دیں گے۔ واجد صاحب نے بھی اپنا تعاون ایک طرح سے اعلان کیا، پیش کیا، تمامی حضرات نے اپنا دل کھول کرتے ہیں تعاون پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے اور آپ کے جان و مال میں برکت عطا فرمائے۔ جو حضرات یہاں قیام کرنا چاہتے تو ان کے لیے مدرسے کے 3 روموں میں قیام کا نظم ہے۔ مدرسے کے جو بچے وہاں گادیوں پر سو گئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ حال میں آ جائے، مہمان حضرات کے لیے وہ روم اپنے خالی کر لیں۔ ہاں علیار صاحب کی دکان پر واجد صاحب نے جو